ہمارے دین میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بہت صلاحیتیں رکھی ہیں، حدیثوں میں ہے یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اور اس طرح امت کے لوگ یہ بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں. یہ آخری امت ہے، آخری امت ہے، آخری نبی کی آخری امت، آخری کتاب قرآن کی یہ وارث ہے. ان کو قرآن کا وارث بنایا گیا ہے. یہ قرآن کے حامل ہے، قرآن کو اٹھانے والی ہے، قرآنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والی. اس لیے اس امت میں صلاحیتیں بہت رکھی. تبلیغی بیانات آفیشل. کہ جس زمانے میں اللہ تعالیٰ چاہیں گے اپنے کام کے لیے لوگوں کو کھڑا کریں گے، ان سے کام لیں گے. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ اپنی ذات میں ایسے باکمال ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. سونے چاندی کی کانیں، سوچو کہیں سونا نکل گیا تو وہاں کی کرنسی بھاری ہو جائے گی. جی ہاں، سونا نکلتا ہے. ایسے لوگ ہیں کہ ان میں بڑی صلاحیتیں ہیں، بڑی خوبیاں ہیں، بڑی خیر ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ خیر دو جگہ پر استعمال ہو. ایک یہ خیر استعمال ہو جو نفسوں میں اور انسانوں کی ذاتوں میں رکھی گئی ہے، ایک یہ استعمال ہو اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے دین کے کام میں یہ استعمال ہو. یہ اصل ہے کہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین پر چلنے چلانے کے لیے دی ہیں. دوسرے نمبر میں یہ صلاحیتیں آپس کی خیر خواہی کے لیے دی ہے کہ ان صلاحیتوں سے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو، ایک دوسرے کا بھلا چاہو، ایک دوسرے کو نفع پہنچاؤ. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر کلمات سے ہم کو اس کی طرف دی ہے، اس کی دعوت دی ہے. یوں فرمایا کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. دیکھو اللہ کے تو بندے رہو. وہ تو ہے ہی، اللہ ہی اکیلا ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہ انی انا اللہ، میں ہی ہوں اللہ، تبلیغی بیانات میرے آفیشل. سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میری عبادت کرو. تو ایک تو اللہ کی عبادت، کونوا عباد اللہ، کہ اللہ کے تو بندے بنو اور اس کی بندگی کو، اس کی عبادت کو اپنی زندگی کا اصلی کام بناؤ. عبادت کے لیے پیدا کیے. اور دوسرا کام کیا کرنا؟ کہ آپس کے بھائی بنو. کونوا عباد اللہ اخوان، اللہ کے بندے رہو، آپس کے بھائی بنو. کہ آپس کے بھائی بننے کا یہی مطلب ہے کہ خیر کے کاموں میں مددگار بننا، شر کے کاموں سے بچانا، خیر کے کاموں کو سیکھنا سکھانا، اور شر کے کاموں سے ایک دوسرے کو دور کرنا، ہمدردی کرنا. یہ زمین والوں پر یہ رحم ہے، یہ حکم ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو زمین پر ایک تو اللہ کی عبادت اللہ کو پسند ہے، دوسرے مخلوق کی خدمت پسند ہے کہ مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی جائے. اللہ کی عبادت کی جائے، مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی جائے. ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کا طریقہ الگ الگ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا اور اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی رہبری کی. اس کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم نازل کیا، علم نازل کیا تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگیوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. کیونکہ ہماری زندگی ذمہ داریوں کی زندگی ہے، عبث اور فضول نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا،
کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی فضول پہ فائدہ پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ تمہاری زندگی تم کو کسی نتیجے پر لے جائے گی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہارے پاس نہیں آؤ گے، مر کر مٹ کر ختم ہو جاؤ گے جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہے، مر گئے مٹی ہو گئے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہے، یہی زندگی ہے، جئیں گے مریں گے پھر مٹی ہو گئے، بعد میں کے بعد کوئی قصہ نہیں ہے، ختم. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح یہ زندگی ہے اس کے بعد بھی کچھ ہے. ہاں، تو یہ زندگی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی زندگی کہلاتی ہے، اور بعد کی زندگی اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح پورا کیا اس کا نتیجہ دیکھنے کی زندگی ہے. عاقبت، نتیجہ. آخرت کہ آخرت جو ہے وہ نتیجہ دکھانے کے لیے ہے، اور دنیا اپنے اندر کچھ پیدا کرنے کے لیے ہے تاکہ آخرت سنور جاوے. آخرت سنور جاوے. یہ نبیوں کی دعوت کا اصلی مقصد ہوتا ہے کہ اپنے ماننے والوں کی آخرت سنور جاوے. یہ خالص آخرت والے ہوتے ہیں نبی، دنیا کی سلامتی چاہتے ہیں اور آخرت کا بنانا چاہتے ہیں. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، نبیوں کا یہ موضوع، نبیوں کا یہ مقصد بتایا کہ ہم نے ان کو خالص کیا ہے آخرت کے تذکروں کے لیے، آخرت کی یاد دہانیوں کے لیے، آخرت کے بنانے کے اعمال کے لیے ہم نے ان لوگوں کو خاص کیا. تبلیغی بیانات آفیشل.